السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ویڈیو کا عنوان ہے بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے جی محمد صاحب نے پوچھا ہے روس سے، اور بڑا ہی اہم سا سوال ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نازک بھی ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے سامنے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو کیا اس شخص کے ذمے اسے قتل کرنا واجب ہے، جبکہ حکومت کافروں کی ہو اور یہ یقین ہو کہ حکومت اس کو کوئی سزا نہیں دے گی؟ بس انہوں نے جن الفاظ سے سوال کیا ہے اسی لب و لہجے میں اور انہی الفاظ کی رعایت رکھتے ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ سننے والے پر یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شاتم رسول جو ایک منحوس آدمی، انسانیت کا منحوس ترین آدمی ہو سکتا ہے، اس کی جو سزا ہے قتل، اتنی بات تو ہے کہ اس کی سزا قتل ہی ہے اور اس سے کم سزا اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ قتل کی سزا کون دے تو یہ کسی فرد کے اختیار میں نہیں ہے، اور کسی فرد کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم رسید کرے اور اس کے اس جرم کی سزا اس کو دے، بلکہ یہ حکومت کے اور اجتماعی جو قوت مسلمانوں کے اس کے کرنے کا کام ہے، کیونکہ اس کو اگر حد مانا جائے تو بھی یہی اصول نکلتا ہے، اور اگر تعزیر ہے تو تعزیر بالقتل بھی عام کوئی آدمی نہیں دے سکتا، وہ بھی حاکم ہی دے سکتا ہے، تو یہ حاکم ہی کا کام ہے۔ باقی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت یہ کام نہ کرتی ہو، تو اس کی مثال ایسے جیسے کہ باقی جو حدود ہے، حد زنا ہے، حد قذف ہے، حد شرب ہے وغیرہ، جتنی بھی حدود ہیں 5-6، تو ان سب کا یہ اصول ہے کہ اگر حکومت وہ لاگو نہیں کرتی تو افراد کی پھر یہ ذمہ داری ہے، بلکہ افراد کا یہ اختیاری نہیں ہے کہ ان کو لاگو کرے۔ حکومت من حیث المجموعہ اگر وہ مسلمانوں کی ہے تو وہ ذمہ دار رہے گی، اگر کافروں کی ہے تو انہوں نے التزام ہی نہیں کیا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے، تو ایسا ہوگا جیسے کہ ایک چیز کا کرنا تو ہے لیکن اس کا کرنا والا کوئی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ چیز خود بخود رہ جائے گی، تو اس کے رہنے سے کسی کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال میں بھی یہی بات ہے کہ دل میں ایسے شخص کا بغض رکھتے ہوئے یہ تو فرض ہے، لیکن یہ کہ اس کو قتل کیا جائے یہ اقدام کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ اسلامی ملک میں ہو یا غیر اسلامی ملک میں ہو۔ جزاکم اللہ مصعب۔ اور اگلا سوال محمد جمیل راجہ صاحب نے پوچھا ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب، کیا حنفی مسلک میں امام کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ داڑھی بڑھانا واجب ہے، یہ صرف حنفی مسلک نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ کم سے کم داڑھی کی جو حد ہے وہ ایک مٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ، تو بڑھانے کا حکم ہے۔ اب کتنی بڑھائی جائے اس کی کوئی حد حدیث میں صراحتاً نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مشت سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، اور اس پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ داڑھی کی جو انتہائی بڑھانے کی جو وہ مقدار ہے وہ کم از کم ایک مٹھی ہے، کہ آپ کی ایک مٹھی میں بال پورے آ جاتے ہوں، تو اس سے کم کاٹنا یا بالکل منڈانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو شخص کبیرہ گناہ اور علانیہ کرتا ہو، یعنی گناہ بھی کبیرہ ہو اور کھلے عام کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام یہ ایک شاعر اسلام میں سے ہے۔ امامت تو اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، امامت ہو گئی، یہ سب چیزیں شاعر اسلام میں سے ہیں، تو کسی ایسے شخص کے حوالے اتنا عظیم منصب کرنا جو کھلے عام کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو امام بنانا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر حکومت نے ایسے شخص کو امام بنا دیا یا محلے والوں نے بنا دیا آپ سے پوچھے بغیر، آپ کے مشورے کے بغیر، وہ مسلط ہو گیا ہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ کوشش یہ ہو کہ قریب میں اگر کوئی ایسا امام ہو جس کی داڑھی پوری ہے تو آپ وہاں نماز پڑھیں، اور اگر ایسا امام نہیں ہے تو پھر جماعت چھوڑنے سے بہتر ہے کہ فاسق ہی کے پیچھے نماز پڑھی جائے، جماعت چھوڑنا درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم کون سے ویڈیو پہ ریئیکشن دیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں۔ جزاک اللہ۔